ابتدائی زمانوں کے لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ زمین چپٹی یعنی بالکل ایک پلیٹ کی طرح ہموار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں تک انسان صرف اسی وجہ سے دور دراز کا سفر کرنے سے خوف زدہ رہا کہ کہیں وہ زمین کے کناروں سے گر نہ پڑے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ نہایت دلچسپ ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ زمین گول یعنی بیضوی ہے یا فلیٹ، کیا زمین سورج کے گرد اور چاند زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے، یا یہ زمین فلیٹ اور ساکن ہے اور سورج چاند دونوں اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ سائنس اور قرآن اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور فلیٹ ارتھنز لوگ کون ہیں؟ آج ہم ان تمام سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو موصول ہوں۔ سر فرانسس ڈریک وہ پہلا آدمی تھا جس نے 1597 میں زمین کے گرد سمندر کے راستے کشتی کے ذریعے چکر لگایا اور عملاً یہ ثابت کیا کہ زمین گول ہے۔ 16ویں صدی تک انسان یہی سمجھتا آیا تھا کہ زمین چپٹی ہے۔ جب گلیلیو نے اعلان کیا کہ دنیا گول ہے تو اس وقت کے مذہبی پیشوا ہل کر رہ گئے۔ وہ 1500 سال سے یہی سنتے کہتے چلے آ رہے تھے کہ زمین چپٹی ہے۔ گلیلیو نے اس وقت مروج خیال کے برعکس کوپرنکس کے نظریے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ زمین گول ہے اور اس سمیت تمام سیارے سورج کے گرد گردش کرتے ہیں۔ یہ بات عیسائی مذہبی پیشواؤں کو بے حد ناگوار گزری۔ کلیسا نے انہیں اپنے نظریات سے طائب ہونے کا حکم دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد گلیلیو نے اپنے نظریات کے حق میں ایک کتاب لکھی جس پر بطور سزا انہیں گھر میں نظر بند کر دیا گیا، جہاں 1642 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انسان ہزاروں سالوں سے یہی سمجھتا آ رہا تھا کہ زمین ہی کائنات کا محور ہے اور سورج چاند اس کے گرد گردش کرتے ہیں۔ گلیلیو کا نیا دعویٰ ان کے لیے بالکل نیا تھا اور ان کے عقائد کے خلاف بھی گلیلیو کو اس کی سزا بھگتنی پڑی۔ سائنس نے ترقی کی اور اس کے ثمرات آج ہم اپنے معاشرے میں نت نئی سہولتوں کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ انسان نے سائنسی علم کی بدولت اپنی سہولت کی ہر مشین بنا ڈالی۔ سالوں کا سفر آج کچھ گھنٹوں تک محیط ہو کر رہ گیا ہے۔ ہزاروں میل دور بیٹھے انسان ایک دوسرے کو ایسے دیکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جیسے پاس بیٹھے ہوں۔ پس سائنس دشمنی میں اکثر فلیٹ ارتھنز نامی گروہ انتہائی سرگرم رہتا ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ سائنس کی ایکویشنز اور ڈیٹا کو توڑ مروڑ کر اپنی سائنس محالی سرگرمیوں کو ہوا دیتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے جانتے ہیں کہ فلیٹ ارتھرز کن نظریات کے حامل ہوتے ہیں۔ فلیٹ ارتھرز کا نظریہ یہ ہے کہ زمین گول نہیں ہے بلکہ چپٹی ہے۔ کش ثقل نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس کے علاوہ زمین کے درمیان میں نارتھ ہے جبکہ کناروں پر ساؤتھ ہے۔ مشرق اور مغرب کو آپ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ ان کے مطابق زمین لامحدود طور پر وسیع ہے۔ زمین پر خشکی کا کنارہ امریکہ، جاپان، روس اور انٹارکٹیکا ہیں۔ اس سے آگے لامتناہی طور پر پانی ہی پانی ہے۔ چاند سورج انتہائی چھوٹے ہیں اور زمین کے خشکی والے علاقوں سے کچھ ہزار کلومیٹر کی بلندی پر جلیبی کی شکل کے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ کیونکہ زمین ان کے مطابق سیدھی ہے، لہذا سورج اور چاند غروب نہیں ہوتے بلکہ ایک علاقے پر سے گزر کر آگے چلے جاتے ہیں، تو دور چلے جانے کی وجہ سے ان کی روشنی کم ہو جاتی ہے، جس کے باعث دن کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ان کے مطابق آسمان میں ایسی گیسز ہیں جن کی وجہ سے یہ ہمیں غروب ہوتے نظر آتے ہیں، در حقیقت یہ غروب ہوتے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ سیٹلائٹ نامی کوئی شے نہیں ہے، یہ سب ناسا کا فراڈ ہے، بلکہ دنیا کے تمام اسپیس ایجنسیاں ہی جھوٹ بول رہی ہیں۔ سورج اور چاند گرہن نہیں ہوتا، یہ سورج اور چاند کی نیچر ہے جسے گرہن کہہ کر عوام الناس کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ سیٹلائٹ ہوتے ہی نہیں ہیں بلکہ پورا سیلولر نظام ٹاور سے ہی چلتا ہے، حتیٰ کہ GPS سگنلز بھی ٹاور سے ہی آتے ہیں۔ یہ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ ناسا ایک ڈھونگ ہے اور یہ اچھے سے جانتی ہے کہ دنیا سپاٹ ہے، اور ناسا اور امریکہ دوسرے بڑے اداروں کے ساتھ مل کر ڈھونگ رچا رہے ہیں اور اسی تجالی سازش یعنی ون ورلڈ آرڈر کو لانا چاہتے ہیں، جس سے زیونسٹ اور ایلومناٹی کا کنٹرول پوری دنیا پر ہو جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ناسا یہ تصاویر ہمیں دکھاتے ہیں وہ کمپیوٹر جنریٹڈ ہوتی ہیں یا کمپوزٹ ہوتی ہیں۔ دوستو، دنیا کے چپٹے ہونے کا خیال پچھلے کئی ہزار برس سے کئی قدیم تہذیبیں 6 صدی قبل مسیح تک مانتی آئی ہیں۔
छठी सदी कबल मसीह में फीसागोरस ने दुनिया के गोल होने का बताकर पिछले तमाम ख्यालात को रद्द कर दिया था। क़ुरून वस्ता से दुनिया को गोल माना जा रहा है और ऐसे ही पेश किया जा रहा है। और फिर जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा तो दुनिया के गोल होने के वाज़ेह सबूत सामने आए। अगर ज़मीन चपटी होती तो ज़मीन की सतह पर कशिश शकल का ज़ोर मरकज़ में सबसे ज़्यादा होता और जैसे जैसे मरकज़ से फासला बढ़ता जाता ये ज़ोर कम होता जाता। ज़मीन की सतह पर कशिश शकल का ज़ोर यकसान ना होने के बायस खेलों के दौरान हादसात होते। गेंद उछालने पर कितनी ऊंचाई या निचाई पर जाती, इसका दारोमदार इस बात पर होता कि अब दुनिया के किस हिस्से में मौजूद हैं और ज़मीन के मरकज़ से कितने दूर हैं। इसके अलावा दरख्त ज़मीन के मरकज़ के करीब तो सीधे खड़े रहते, लेकिन जैसे जैसे फासला बढ़ता जाता कशिश शकल का ज़ोर कम होने की वजह से तवाज़ुन ना रख सकते और झुक जाते। पानी की सतह दुनिया के मरकज़ में बढ़ती रहती और सिरों तक कहीं पानी ना पहुंच पाता, जबकि दरख्त से गिरने वाले सेब सर पर चोट भी लगा सकता था। अगर समुद्र में कोई कश्ती काफ़ी फासला तय कर ले तो वो मंजर से गायब हो जाती है। अगर दुनिया चपटी है तो वो मुस्तकिल क्यों नहीं दिखती। साल 2019 में तिब्बियात दान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दुनिया का चपटा होना नामुमकिन ख्याल है। हमारी आम आंख से किए जाने वाले तजर्बे भी दुनिया के चपटा होने के ख्याल को रद्द करते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है, दुनिया गोल है या फ्लैट? कमेंट बॉक्स में अपनी आराज़ से ज़रूर नवाजिएगा।